ہمارے ساتھ اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے گورنر صاحب ڈاکٹر رضا باقر موجود ہیں. ان کے ساتھ ڈاکٹر مرتضی سید ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ اور ڈاکٹر علی چودھری ہمارے ریسرچ ایڈوائزر بھی موجود ہیں. میں وداؤٹ فردر اڈیو گورنر صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پریس کانفرنس کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد بہت بہت شکریہ، اور سارے جو آپ کے ناظرین ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، آج ہمارے ساتھ پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سال میں 2 دفعہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کرتا ہے، اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ڈائیلاگ میں انگیج ہوئیں، جس میں سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ ہوا اس کے بارے میں بتائیں، اور اگر کوئی معاشی حالات پہ براڈر سوالات ہوں تو ان پہ بھی ہم جواب دیں. آج کی پریس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے 3 نکات رکھیں گے. سب سے پہلے یہ کہ جو آج مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کی میٹنگ کا فیصلہ کیا ہوا. اس کے بعد ابھی حال ہی میں کافی سارے کامنٹیٹرز نے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ایکسچینج ریٹ، اس پہ کچھ تاثرات کا اظہار کیا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اور آخر میں جو تیسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ نہ صرف جو ہماری معیشت، جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ بڑھے، بلکہ وہ ایک اچھے انداز میں چھوٹے طبقے کے آدمی اور خواتین تک بھی اس کے نتائج پہنچے. تو یہ 3 نقطے ہیں جو آج ہم پریس کانفرنس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے جو آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کا فیصلہ. میٹنگ میں مانیٹری پالیسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پہ برقرار رکھیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، اب تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے جو پالیسی ریٹ ہے اس کو 7% پر ہی رکھا ہے. اور اگر آپ مہنگائی کی ابھی رفتار دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ مہنگائی کے ریٹ سے کم ہے، جسے اکانومسٹ کہتے ہیں نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ. پالیسی ریٹ کو اس سطح پہ رکھنے کی جو بنیادی ہمارا مقصد تھا جب کووڈ کی وبا شروع ہوئی وہ یہ تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی سائڈ سے، اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے اکانومی کو سپورٹ کریں، کیونکہ تب یہ بہت سخت کنسرن تھی کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کم ہوئی. اور 1 سال سے زائد اس پالیسی ریٹ کو اس لیول پہ رکھنے کے اور اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک نے کووڈ کے دوران سپورٹیو میجرز دیے اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے تقریباً اس جو فسکل ایئر ختم ہوا ہے اس کا ریوائز ایسٹیمیٹ 3.9%، تقریباً 4%. انفلیشن جو ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے اپریل میں تقریباً 9.7% تھی، اس میں کمی ہوئی ہے، اور جو جون کا جو نمبر ہے وہ 8.9% ہے. ابھی بھی انفلیشن زیادہ ہے، اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اور بھی گفتگو ہوگی، لیکن جو ابھی حال ہی میں مہنگائی رہی ہے اس سے تھوڑی سی کمی ہوئی ہے. اور یہ ہیڈ لائن انفلیشن اور کور انفلیشن میں بھی تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو اور اچھی ہماری اکانومی کے اعداد و شمار جو سامنے آئے ہیں، ایک جو بڑی کنسرن تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو یہ ہمارا جو پچھلے فسکل ایئر کا $1.8 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ % آف جی ڈی پی، یہ 10 سال میں سب سے کم اس کی سطح ہے. یعنی کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی جو ابھی فسکل ایئر کلوز ہوا ہے اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس اور ہماری ریمیٹنسز اس پچھلے فسکل ایئر میں یہ ہماری تاریخ میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ رہی ہیں. تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ جو ہم نے کووڈ کے شروع ہونے میں پالیسی ریٹ اور دیگر اور جو میجرز لیے گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، اس کے نتائج آج آپ کے سامنے ہیں. یہ کچھ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں سوچ یہ تھی کہ ابھی یہ کووڈ کی وبا دور نہیں ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک اب چوتھی جو لہر ہے اس میں مبتلا ہے. اور ابھی جو سب سے اہم ہمارے لیے پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ایک سٹیبلٹی کی فیلنگ دیں قوم کو، اور ان کو بتائیں کہ مانیٹری پالیسی کی سائڈ سے ہم نے سپورٹیو
اس میں پالیسی دی ہوئی ہے. ابھی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی سوچ یہی تھی کہ اس کو ہم برقرار رکھیں. جیسے جیسے آگے حالات آگے آتے جائیں گے اور ڈیولپمنٹس ہوتی جائیں گی تو مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہی کہا ہے کہ اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت سامنے آئی تو وہ چینج ایک ایسے انداز میں آئے گی جو کہ آہستہ آہستہ اس میں چینج آئے گی. اس طرح اگر پالیسی ریٹ میں کوئی چینج آنی ہوئی تو نہیں ہوئے گی جس طرح 2019 میں ہمیں لانی پڑی تھی, کیونکہ تب جو ہماری اکانومی کے حالات تھے وہ آج سے بہت ہی مختلف تھے, کیونکہ تب ہمارے پاس ایک بہت بڑا لارج ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہمارے سامنے تھا. تو سب سے پہلے جو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو فیصلہ تھا وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے, اور اس میں جو ان کی تھنکنگ تھی وہ آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے. اب جو دوسرا نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا تو اس پہ اسٹیٹ بینک کے کیا خیالات ہیں, اور جو ایکسچینج ریٹ میں تھوڑی سی موومنٹ آئی اس پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ کافی سارے کامنٹیٹرز نے اس پہ ریسنٹلی کچھ کامنٹری کی ہے. تو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مئی اور جون میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا اس میں کچھ جو فیکٹرز ہیں ان کو ہم سیزنل کہتے ہیں. اس کی مراد یہ ہے کہ جون میں عموماً کافی ساری پیمنٹس ہونی ہوتی ہے کیونکہ بجٹ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے, اور اس لیے ہم ہر سال یہ دیکھتے ہیں کہ جون میں امپورٹ کا جو پیمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی نئی امپورٹس آئیں مئی اور جون میں جو پہلے نہیں تھی, مثلاً کووڈ کے لیے جو ویکسین ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے پچھلے سال اس کا امپیکٹ نہیں تھا. اور اگر آپ سارے فسکل ایئر کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری امپورٹ کی پیمنٹس میں فوڈ امپورٹس کا اس دفعہ اس پچھلے فسکل ایئر میں کافی زیادہ اماؤنٹ رہا ہے. اس میں آٹے کی امپورٹ ہوئی, چینی کی امپورٹ ہوئی, اور یہ اس لیے حکومت نے امپورٹ کی کہ ہمارے ملک میں ان کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہو رہا ہے اس کی رفتار کم کی جائے, تو یہ بھی ایک نیسیسٹی تھی. تو ان ساری وجوہات کو اگر آپ ملائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مئی اور جون میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھوڑا سا بڑھا. لیکن جو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اور جون کو اگر دیکھیں گے تو جو سارے سال کی ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ اگنور کر جائیں گے, اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 10 سال میں سب سے کم لیول پہ ہے, $1.8 بلین, یا جو 0.6% آف GDP جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا. اب دیکھیں ایک ایسا ملک پاکستان جیسا ملک جس کو ایمرجنگ مارکیٹ سمجھا جاتا ہے, اس میں ایک ماڈریٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ تھوڑا سا جو ایک لیول ہو وہ مناسب ہوتا ہے. اور وہ اگر ہم نے اپنی جو اکانومی کو یہ 4 to 5 یا اس سے بھی زیادہ رینج میں اس میں ہم نے اس کو رکھنا ہے تو یہ ایک ماڈسٹ اماؤنٹ آف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مناسب ہوتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے خیال میں ایک 2 سے 3%, 2 to 3% آف GDP آف ڈیفیسٹ آف دا کرنٹ اکاؤنٹ از سسٹینیبل, یعنی کہ اس حد تک اگر آپ اور ملکوں میں بھی دیکھیں تو ایسا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خاص کر ایمرجنگ مارکیٹس میں رہتا ہے. اب اس کے ساتھ اگر ہم اس کی آؤٹ لک دیکھیں, کیونکہ سارے زیادہ تر جو کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر مئی اور جون میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا تو آگے اس میں آؤٹ لک کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جون کے نمبر سے ہمیں آگے پروجیکشنز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں کافی سارے سیزنل فیکٹر ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم باقی جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں جن میں پچھلے سال تقریباً 25% اضافہ ہوا, یہ بھی ہماری تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کافی ریزیلینسی رہے گی, یعنی کہ ہمیں امید ہے کہ یہ ان کی اس سال بھی پچھلے سال کے مقابلے میں انکریز ہوئے گی. شاید اس رفتار سے نہ ہو جو پچھلے سال ہوئی تھی, لیکن اس میں مزید اور اضافہ ہوئے گا. تو یہ ایک بڑی اہم سورس آف سپورٹ ہے. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہیلدی اماؤنٹ آف انکریز آ رہی. اگر آپ اس پچھلے فسکل ایئر کو دیکھیں گے تو ہماری ایکسپورٹس میں جو اضافہ ہوا تقریباً 13.7% کا اضافہ ہوا. اور اس سال بہت سارے ایکسپورٹرز جو ہیں اپنی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اسکیم دی جس کا نام ہے ٹرف ٹیمپرری اکنامک ریفائنانس فیسلٹی,
اور اس اسکیم کے تحت بھی کافی ساری مشینری امپورٹ ہوئی ہے، جس سے ہمارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کی کیپیسٹی بڑھے گی، اور خاص کر جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں جس میں کافی سارے ٹیکسٹائل میں بھی ہیں، ان کی کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ ایکسپورٹ کی جو انکریز ہے وہ اس سال اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ بینک کا انیشیٹو تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اس کے ذریعے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیجیٹلی اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹس، ان کے پاس یہ موقع آیا کہ وہ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں ریموٹلی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور اس سے تقریباً $1.8 بلین ابھی تک آ چکے ہیں، جس سے ایک اور یہ فائنینسنگ کی سورس ہے۔ اور اگر آپ باقی ساری فائنینسنگ کی سورسز کو ملائیں تو ہم جو یہ دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کی جو اسیسمنٹ ہے، اور یہ ہم نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فلی فائنینسڈ ہے، یعنی کہ ہم اتنی سورسز دیکھ رہے ہیں جس سے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلکہ اوور فائنینسڈ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری جو پروجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ریزروز ہیں وہ آنے اس فسکل ایئر میں ان میں مزید اور بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں اور ان سالوں کو دیکھیں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا، تو تین چیزیں جو ہیں وہ ایک وارننگ سائن ہوتی۔ پہلی یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ، نمبر 2 کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بڑھنے کے باوجود ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ایک ہی سطح پہ ہو اور ہل نہ رہا ہو، اور تیسری چیز یہ کہ جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہوں وہ گر رہے۔ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، یہ تینوں وارننگ سائنس نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک ہے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ اس دفعہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھوڑا سا جو ماڈریٹ لیول پہ اضافہ ہوگا وہ ایک سسٹینیبل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو جس رفتار سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے وہ پہلے کے مقابلے میں رفتار کم ہے۔ دوسری چیز یہ ایکسچینج ریٹ، ایکسچینج ریٹ پہلے ماضی میں یہ رہا کہ اس کو فکس کر کے رکھا گیا، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ کو آپ ایڈجسٹ نہ کرنے دیں تو اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے، اسی لیے ماضی میں تقریباً $19 بلین کا یہ خسارہ ہوا۔ آج کا جو ہمارا ایکسچینج ریٹ جو 26 جولائی کا حال کا جو ایکسچینج ریٹ کلوز ہوا اس کا لیول تھا 161.23۔ 2 سال پہلے اگر آپ 26 جولائی 2019 کا ایکسچینج ریٹ دیکھیں پاکستان کا تو وہ تھا 160.59، یعنی کہ تقریباً اتنا ہی تھا جو 2 سال پہلے تھا ہمارا ایکسچینج۔ اس دوران ہمارا ایکسچینج ریٹ اوپر بھی گیا اور نیچے بھی آیا، اور کہنے کی مراد یہ ہے کہ ایک جو ہمارا مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ ہے جو جون 2019 سے ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، اس کا ایک اور فیچر یہ ہے کہ جو ہماری بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیولپمنٹس ہوں اور جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں ڈیولپمنٹس ہوں اس کو یہ ریفلیکٹ کرے اور یہ ایک شاک ایبزاربر کا کردار ادا کرے۔ تو اس سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ یہ جو ماضی کی جو ایک مسٹیک تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو، یہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو بڑی اہم چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز اس دفعہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے۔ ماضی میں جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ریزروز بڑی تیز رفتاری سے کم ہو رہے تھے، اور ریزروز کے کم ہونے کی وجہ ہی ہے جس کی وجہ سے بار بار پاکستان کو ماضی میں IMF کے پاس جانا پڑا۔ اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ریزروز جو ہیں دے آر رائٹ ناؤ ود دا لیٹسٹ فگر جو ہمارے پاس جو فسکل ایئر 21 کا تھا وہ 17.3 بلین تھا، اور اگر آپ آج کا فگر دیکھیں تو یہ 18 بلین سے بھی کراس کر گیا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ان میں تقریباً 5.2 بلین کا اضافہ ہوا، اور اس سے پچھلے سال دوبارہ تقریباً $5 بلین کا اضافہ ہوا۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ 2 سال مسلسل جو ہے ہم نے ریزروز بڑھائے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ جو ہے جو لیول ہے اس کا ایک وہ مناسب لیول پہ ہے، اور اگر یہ 2 to 3% آف GDP تک کی رینج میں بھی جاتا ہے تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ایک کا مناسب لیول ہے۔ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے، اس نے آپ کے سامنے اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے کہ 2 سال پہلے یہ تقریباً اسی لیول پہ تھا جو آج ہے، اوپر بھی گیا نیچے بھی آیا۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہم ریزروز کو دیکھ رہے ہیں کہ اس جو ابھی ہمارا لیول ہے اس سے بھی زیادہ بڑھیں گے۔ ان تینوں وجوہات کی وجہ سے ہمیں جو ہماری ایکسٹرنل آؤٹ لک ہے اس پہ کافی اعتماد ہے، اور کافی ہمیں یہ فیلنگ ہے کہ یہ سسٹینیبل لیولز پہ رہے گی۔
آخر میں جس چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلا نقطہ یہ تھا کہ آج ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ کیا ہوا، دوسرا یہ کہ ہم جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس ہے اور ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ہم آگے کیسے دیکھ رہے ہیں، تیسرا میں صرف آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارا یہ بنیادی نقطہ ہے اور کہ اکنامک ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، جی ڈی پی گروتھ بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی ہے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوئے گی، جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک مناسب سطح پہ رہے گا، اور جو ہمارے ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کیا وہ چیزیں کر رہا ہے کہ یہ جو ہماری معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اس سے عام آدمی تک بھی کچھ اس کے جو فائدے ہیں وہ پہنچے۔ تو اس میں میں 2-3 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انفارمل اکانومی میں بہت حد تک امپلائمنٹ ہے وہ کنسٹرکشن میں ہوتی ہے۔ کافی سارے جو ڈے لیبررز ہیں جن کو دن کی دہاڑی لگتی ہے ان کی روزگار وہیں سے بنتا ہے، اور اگر ایک گھر میں صرف 3-4 بھائی اور صرف ایک کی ابھی روزگار ہے تو اگر کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ بڑھے گی تو اس سے زیادہ بھائیوں کی روزگار بڑھے گی، جس سے جو گھر کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی لیے پرائم منسٹر پاکستان نے اس پہ حکومت نے خاص زور دیا، اور اسٹیٹ بینک کے لیے جو رول آئیڈینٹیفائی کیا وہ یہ ہے کہ بینکوں سے ہم اس کی فائنینسنگ بڑھائیں، اور ایک اس میں خاص انیشیٹو یہ ہے کہ جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں جو چھوٹے گھر صرف افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک سستے ریٹ پہ جس کو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے مورگیج دیا جائے۔ تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اسکیم کے ذریعے ہمیں کافی امید ہے کہ جو اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ ہر طبقے تک آئیں گے، اور کچھ میں آپ کے سامنے جو ابھی تک اس میں پرفارمنس ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ٹوٹل اماؤنٹ دیکھیں، اب میں یہ مارک اپ سبسڈی کی بات کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف چھوٹے گھر ہی افورڈ کر سکتے ہیں جس میں گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے، تو ابھی تک بینکوں کے پاس تقریباً 124 بلین روپے کی اپلیکیشنز آئی اس سیگمنٹ، اور اس میں سے تقریباً 45 بلین جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں، اور تقریباً 5.8 بلین روپیز جو ہیں 5.8 بلین یعنی کہ تقریباً 6 بلین روپے ابھی تک بینکوں نے ڈسبرس کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی آمدنی کم ہے تاکہ وہ اپنا گھر خرید سکیں یا گھر بنا سکیں۔ اگر آپ اس کو نمبر آف ایپلیکیشنز میں دیکھیں تو 36,000 ایپلیکیشنز ابھی تک آ چکی ہیں، اس میں سے 14,000 اپروو ہو چکی ہیں، اور تقریباً 2,160 ایپلیکیشنز جو ہیں وہ اپروو ہو چکی ہیں اس چھوٹے طبقے کے جو لونز ہیں ان کے لیے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے یہ سارے نمبر صفر پہ تھے، ہماری تاریخ میں کبھی کوئی ایسی انیشیٹو کوئی ایسی اسکیم نہیں آئی کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے اپنا گھر افورڈ کرنا ممکن ہو، اور جو وہ قسطیں ابھی رینٹ میں دے رہے ہیں تقریباً اسی قسط میں ان کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنا گھر خود افورڈ کر سکتے۔ اس سے ہمیں کافی کانفیڈنس ہے کہ جو اکانومی میں جو انکریز آ رہی ہے، جی ڈی پی گروتھ کی رفتار جو بڑھ رہی ہے یہ شیئر ہوئے گی، نہ صرف یہ سسٹینیبل ہوگی بلکہ یہ شیئر بھی۔ اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک ان قریب ایک نئی اسکیم اناؤنس کرے گا ایس ایم ای کے فائنانس کے لیے۔ اگین یہ ایک انیشیٹو ہے کہ جو اکانومی میں اگر فارورڈ موومنٹ ہے وہ صرف بڑے لوگوں تک کنفائنڈ نہ رہے، اور جو ایس ایم ای جو سیگمنٹ ہے ان تک بھی اس کے فائدے پہنچے۔ اب ایس ایم ای سیگمنٹ میں ایک جو بہت بڑی دقت بورورز کو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر وہ بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو بینک کہتا ہے کہ آپ کچھ کولیٹرل سامنے لائیں، اور کافی ساری ایس ایم ایز کے لیے اس قسم کا کولیٹرل لانا اس میں ان کو دقت آتی ہے۔ تو ہماری تاریخ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کے ساتھ مل کے ایک ایسی نئی اسکیم لا رہا ہے جس میں کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہم بینکس کو دعوت دیں گے کہ وہ اس چیز میں اسپیشلائز کریں اور آئی ٹی اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹائزیشن کو استعمال کر کے اس میں وہ ایس ایم ایز کو قرضہ دیں گے وداؤٹ اے نیڈ فار کولیٹرل۔ اور اس میں جو حکومت پاکستان ہے وہ جو پرنسپل ہے اس کو کچھ حد تک اس میں رسک کی گارنٹی بھی دے گی۔ اس اسکیم کا عن قریب ہی افتتاح ہوگا، اور ہمیں کافی امید ہے کہ اس سے
جو معیشت میں جو اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ باقی سوسائٹی کے سیکشنز تک پہنچیں گی. آخر میں جس چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک کی سائڈ سے جس سے عام آدمی تک ہم یہ فائدے پہنچا رہے ہیں وہ ہے ڈیجیٹائزیشن. اور آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ممکن ہوا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہمارے پاکستان کے بینکس میں اپنے اکاؤنٹس کھول سکتے ہیں, اس میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اب ہم اسی قسم کے انیشیٹیوز پاکستان میں بھی لا رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ ان کا دیگر بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنا مشکل ہو, وہ ریموٹلی یعنی کہ بینک کی برانچ میں جائے بغیر اکاؤنٹ کھول سکیں. اس سے کافی سہولت ہوگی لوگوں کو, کیونکہ ابھی جو ان کو دقت آ رہی ہے اکاؤنٹ کھولنے میں وہ کافی حد تک اس میں کمی ہوئے گی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے کوارٹر کے نمبر دیکھیں اور دیکھیں کہ انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیجیٹل بینکنگ میں کتنا اضافہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو انکریز ہے وہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمیں کافی امید ہے کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن کے انیشیٹیوز جو اسٹیٹ بینک لے رہا ہے اس سے عام آدمی تک بینکاری کرنا آسان ہوگی. اور اگر عام آدمی کے لیے بینکاری کرنا آسان ہو تو معیشت کے جیسے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ سوسائٹی کے ہر سیکشن تک پہنچے گا. تو اب میں جو میرے اوپننگ ریمارکس ہیں ان کو میں ختم کرنا چاہوں گا. ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کا فیصلہ, نمبر 2 جو ہماری آؤٹ لک ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ, اور نمبر 3 اسٹیٹ بینک وہ کیا میجرز لے رہا ہے کہ ہماری معیشت کی جو اس کی آؤٹ لک میں جو بہتری آ رہی ہے وہ عام آدمی تک پہنچے. اور آپ عابد صاحب جو ہمارے صحافی دوست ہمارے ساتھ ہیں ان کے اگر آپ سوال لینا چاہیں تو مائی سیلف اینڈ ڈیپٹی گورنرز آر اویلیبل. بہت شکریہ گورنر صاحب. میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ کائنڈلی جنہوں نے سوال پوچھنا ہے وہ ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجیے, کیونکہ اس وقت میں تمام افراد کو ایک ساتھ ایک اسکرین نہیں دیکھ سکتا, تو آپ پلیز ریز ہینڈ کا فنکشن استعمال کیجیے. جی پہلے جی اوکے, میرے پاس 3 اس وقت امیدوار ہیں سوال پوچھنے کے لیے. پہلے میں درخواست کروں گا اصغر عظیم صاحب سے کہ وہ سوال پوچھیں. کائنڈلی اپنے سوال شارٹ رکھیے گا اور 1 سے 2 سوال پوچھیں. اور جس نیوز آؤٹ لیٹ کے ساتھ جی پلیز اپنا تعارف کروا دیجیے گا ساتھ ہی. اصغر عظیم فرام کیپٹل ٹی وی. سر جاننا یہ تھا کہ آپ اماؤنٹنگ پالیسی تو خیر آپ نے رکھی 7% برقرار, اور جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں حالانکہ اس میں تھوڑا بہت تو چینج ہونا چاہیے تھا, کم ہونی چاہیے تھی, لیکن جو میرا سوال ہے وہ فائنینس ہاؤسنگ کے حوالے سے ہے. ایک بڑا ایشو آ رہا ہے سر کہ جو آپ کے اپنے امپلائی ہیں یعنی کہ بینک امپلائی جن کی سیلری 30,000 40,000 سے زیادہ نہیں ہوتی ان کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ بینک خود ان کو جو ہے فائنینس کرتا ہے, بٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بینک اتنی رقم تو فائنینس نہیں کرتا کہ جہاں آپ کا امپلائی جو ایک چھوٹا سا مکان بھی یا فلیٹ لے سکے. تو یہ وزیر اعظم اسکیم میں بینک امپلائیز کم از کم کوئی کیٹیگری بنا کے شامل کیوں نہیں کی جا سکتی جن کی سیلری 30-40 ہزار روپے ہو؟ ہم ایک 2 اور سوال لے لیں. جی حبیب خان صاحب کائنڈلی اپنے ادارے کا تعارف کروا دیجیے گا. السلام علیکم, حبیب خان 24 نیوز سے. گورنر صاحب جی گورنر صاحب سوال یہ تھا کہ آپ ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ابھی بات کر رہے تھے اور بینکنگ سیکٹر کو ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ مزید لوگوں کو یہ آسانی فراہم کرنے جا رہے ہیں کہ اکاؤنٹ گھر بیٹھے لوگ کھول سکیں گے. لیکن ایک طرف ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی آپ اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایک اقدام کیا گیا جس میں کہ 25,000 کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر سے جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کے اوپر آن لائن ٹرانسفر جو ہوگا اس پہ ایک فیس لاگو کی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو یہ حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کا باعث ہی بنے گی, کیونکہ جو لوگ انٹرنیٹ بینکنگ کا استعمال کر رہے ہیں خاص طور پہ جو کووڈ ہے اور ابھی چوتھی ویو باقی ہے, بینک جانے سے بھی لوگ کتراتے ہیں کیونکہ کافی لمبی قطاریں ہوتی ہیں, تو ایسے میں اس فیس کو لاگو کرنا ابھی حوصلہ شکنی نہیں سمجھتے آپ کہ عوام کو جو ہے وہ اس سے حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی ہوگی؟ ایک اور سوال لے لیں اور پھر ان کے جواب دیتے ہیں. حماد قریشی صاحب. جی السلام علیکم سر. ہیلو. جی بولیں. اچھا میں یہ کہتا ہوں گورنر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ مینیجیبل ہے. آپ کائنڈلی آپ اپنا دوسرا کوئی آپ نے آن کیا ہوا اسے میوٹ کر دیجیے گا. اوکے اٹس فائن. جی اپنا سوال کریں پلیز. جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ماشاء اللہ مینیجیبل ہے,
اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریزروز بھی بڑھیں گے. جو 2 سال پہلے ایکسچینج ریٹ تھا اب بھی وہی ہے, تو تھوڑا بہت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال بھی ہمارا ایکسچینج ریٹ اسٹیبل رہے گا, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ ایکسچینج ریٹ سے ہوتا ہے. اور دوسرا ایک سوال تھا جو ایس ایم ایز فائنینسنگ کے حوالے سے تھا, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا گرامین جیسا بینک, کوئی ہمارے بھی بینکاری سسٹم ایک ایسا ماڈل لے کے آ رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ کے لیے کام کریں, یا جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ باٹم اپ اپروچ ہوگی کہ ہم چھوٹے قرضے دیں گے, آسان قرضے دیں گے, جس سے معیشت میں سرگرمی, معاشی سرگرمی تیز ہوں گی اور معاشی ترقی تیز ہوگی. جی گورنر صاحب. جی, تو میں ان سوالوں کے کچھ جواب دیتا ہوں, اس کے بعد I'll request either of our deputy governors to add as well. تو پہلا سوال یہ تھا کہ آیا یہ جو ہاؤسنگ کی اسکیم ہے اس میں کچھ ایکسکلوژنز ہیں کہ بینک کے امپلائی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان اسکیموں میں کوئی ایکسکلوژن نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی کے لیے یہ اسکیم میسر ہے, اور نہ صرف جو سیلریڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے, بلکہ جو ہم نے زیادہ کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو انفارمل سیکٹر میں لوگ امپلائڈ ہیں ان کے لیے بھی یہ میسر ہے. اور ہم نے یہ سرکولر نکالا ہے کہ بینکس اپنی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ انفارمل انکم اسیسمنٹ کا ماڈل کریں گے. انفارمل انکم اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایپلیکنٹ لون کے لیے اس کے پاس کوئی سیلری سلپ نہیں ہے, لیکن وہ شاید اپنے فون کے بل تو دیتا ہوگا, یا اپنے وہ بجلی کے بل دیتا ہوگا, یا اگر کہیں رینٹ اس کا ہے اس کے بل دیتا ہوگا, تو اگر وہ اپنے کوئی بل ہی دکھا دیتا ہے کہ جو وہ وقت پہ ادا کر رہا ہے, یا کوئی خاتون وقت پہ ادا کر رہی ہیں, تو اس ایکسپینسز کی بیسس پہ بینک کی اسیسمنٹ کرے گا اور اس کو لون دے سکے گا. پہلے اس قسم کی انفارمل انکم اسیسمنٹ کا کوئی اس میں سلسلہ نہیں ہوتا تھا. اور میں صرف ایک چیز یہ عرض کر دوں گا کہ بینکس کے امپلائیز کے لیے تو خاص کر ہاؤسنگ فائنانس لینا کافی آسان ہوتا ہے. اور ایک دو اور سوالوں کے جواب دینے کے بعد میں ہماری ڈپٹی گورنر سیما صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ اس پہ اگر وہ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں. اب دوسرا سوال یہ تھا ڈیجیٹائزیشن کے لحاظ سے کہ جو ہم نے ابھی پیچھے فی لگائی تھی, اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں. جب کووڈ شروع ہوا تو ہم نے یہ جو آئی بی ایف ٹی کی فی تھی اس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا, اور اس کو ختم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈیجیٹائزیشن بڑھائیں اور اس سے لوگوں کو یہ انسینٹو دیں کہ وہ بینک برانچ جانے کے بجائے یا کسی اور جگہ جانے کے بجائے وہ آن لائن جو ہے اپنی بینکاری کریں. اس جو فی کو ایلیمینیٹ کرنے سے, اس کو ختم کرنے سے ڈیجیٹائزیشن میں بہت اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں فیڈ بیک آئی ان انڈسٹری پلیئر سے جو ڈیجیٹائزیشن کی ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے تھے, کہ اگر ان کی ہم آمدنی کو اس فی سے بالکل کم کر دیں گے اور بلکہ ختم کر دیں گے تو ان کے پاس پھر کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ مزید پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کے لیے انویسٹ کریں. اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ڈیجیٹائزیشن میں جو انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہونی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی کرنی ہے. یعنی کہ ہم چاہتے بھی ہیں کہ اس میں حکومت کی جو ریسورسز ہیں ان کو کنزرو کیا جائے اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اس میں انویسٹ کرے. تو ہم نے اس نقطے کو بیلنس کرنا تھا کہ ایک سائڈ پہ ہم چاہتے ہیں کہ خاص کر چھوٹے طبقے کے لوگوں کے لیے آن لائن ٹرانسفر کے لیے فی نہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ جو انڈسٹری پلیئرز, بینکس یا دیگر جو انڈسٹری پلیئرز ہیں جو ڈیجیٹائزیشن اور آگے لانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہو. تو اس کے لیے جو ہم نے حل نکالا تھا وہ یہ تھا کہ ایک اماؤنٹ سے کم اماؤنٹ تک کی جو ٹرانزیکشن ہوگی جو چھوٹے طبقے کے لوگ کرتے ہیں اس میں یہ فی نہیں لگے گی. اور میجورٹی جو ہے تقریباً 80% یا کتنی ہے, تقریباً 80% ٹرانزیکشن جو ہیں یہ اس اماؤنٹ سے کم ہیں جس پہ کوئی فی نہیں لگے. اب جو لوگ جن کی آمدنی ایسی ہے کہ وہ لاکھوں کے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اگر ان پہ تھوڑی سی فی لگ جائے تو وہ عام آدمی پہ برڈن تو نہیں بنتا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بینکس ہیں اور جو انڈسٹری پلیئرز ہیں ان کو یہ انسینٹو بھی دیتا ہے کہ وہ اس میں اپنی انویسٹمنٹ برقرار رکھیں اور ڈیجیٹائزیشن میں اور انویسٹمنٹ کریں. تو اس میجر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر سے ڈیجیٹائزیشن کے انسینٹو کو بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ جو فی ہے اس سے بچایا جائے. آخری سوال یہ تھا کہ ایکسچینج ریٹ کی آؤٹ لک کیا ہے. تو دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ جو ایکسچینج ریٹ جو ہے ہمارا جون سے ہم نے اس کو مارکیٹ بیس بنایا, اور مارکیٹ بیس بنانے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو ایکسچینج مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی موومنٹس ہیں اس کو یہ ریفلیکٹ کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے بالکل ہی آزاد ایسے چھوڑ دیا جس کو کہتے ہیں فریلی فلوٹنگ. اگر کسی دن ایکسچینج ریٹ کی موومنٹ میں زیادہ کمی یا کوئی اور موومنٹ آئے یا اوپر یا نیچے کی طرف تو پھر ہم اس میں انٹروین بھی کرتے ہیں اس کے لیے کہ مارکیٹ اننرو نہ ہو. لیکن جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو سپریس نہیں کرتے کہ اگر مارکیٹ کوئی اشارہ کر رہی ہے تو وہ سگنل مارکیٹ میں آنا چاہیے. اور میں یہ ساتھ ساتھ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں جو بیشتر ماڈرن ایمرجنگ مارکیٹس ہیں وہ ایکسچینج ریٹس کو اور ان میں ایکسچینج ریٹس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ابھی پیچھے جو ایکسچینج ریٹ میں تھوڑی سی موومنٹ آئی تو اس میں کچھ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے تھوڑا بہت پریشانی کا اظہار کیا, تو میں ان کے سامنے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ کال 161.23 پہ کلوز ہوا تھا اور اگر آپ اینڈ میں سے اس کو کمپیئر کریں تو تقریباً یہ 4% اس میں اس کی جو ویلیو ہے اس میں کمزوری آئی. لیکن اگر آپ کچھ اور کرنسیز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کرنسیز میں بھی کمی آئی اور یہ بڑے بڑے ملکوں کے ایکسچینج ریٹ ہیں. مثلا اگر آپ یورو کو دیکھیں, یورپین کرنسی, وہ تقریباً 3.5% کمزور ہوئی اسی دوران. یہ جو پیریڈ ہے فرام اینڈ آف مئی ٹو 26 جولائی. اگر آپ دیکھیں گے یو کے کی کو دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 2.8% جو ہے ان کا ایکسچینج ریٹ کمزور ہوا ڈالر کے مقابلے میں. تھائی لینڈ کی کرنسی کو دیکھ لیں, تھائی بارٹ جو ہے 5% اس میں کمی آئی, اس میں کمزوری آئی. اور اگر آپ انڈین روپی کو دیکھ لیں تو وہ تقریباً 2.5% وہ بھی گرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوا تقریباً بیشتر ایکسچینج ریٹس کے مقابلے میں. تو اگر آپ کا ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ہے تو اس میں اس قسم کی جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی. پریشانی کی بات تب ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایکسچینج ریٹ کو کسی ایسے لیول پہ فکس کیا ہو, کیونکہ پھر وہ ایک مصنوعی لیول $20 بلین کا ہوا, اسی وجہ سے ہوا کہ ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ریزروز لاس ہوئے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں IMF کے پاس بھی نہ جانا پڑتا. تو یہ میں نے خاص کر بتایا تھا کہ اس دفعہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ماضی میں ہمیں کنسرنز ہوتی تھیں. اس کے بعد ایک اور سوال یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی طرح اگر ہم کوئی ایسا بینک لائیں گے کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگوں کو فائنینسنگ دے سکے, تو میں سارے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک فریم ورک پبلش کیا ہے فار ڈیجیٹل بینکس. اس سے مراد یہ ہے کہ جو بینکس ڈیجیٹلی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی کوئی فزیکل پریزنس نہیں ہوتی. اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کافی سارے ممالک میں جو ڈیجیٹل بینکس ہیں ان سے جو SME سیکٹر ہے اور جو چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایکسیس ٹو فائنینس بہت بڑا ہے. اور یہ ڈیجیٹل بینکنگ کا فریم ورک ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ جس طرح اور ملکوں میں چھوٹے لیول پہ ایکسیس ٹو فائنینس بڑھایا گیا ہے اسی طرح ہم پاکستان میں بھی بڑھائیں. یہ فریم ورک ہماری ویب سائٹ پہ ہے, اس پہ ہمیں اسٹیک ہولڈر سے فیڈ بیک ملی ہے اور انشاءاللہ جلد ہی اس کو ہم لانچ بھی کر دیں گے. اب میں درخواست کروں گا ہمارے یا ڈپٹی گورنر مرتضی صاحب یا سیما صاحبہ سے اگر آپ ان پوائنٹس پہ کچھ اضافہ کرنا چاہیں. سیما صاحبہ. So next round of questions. So Yasir Salim صاحب. جی یاسر صاحب سوال پوچھیے. یاسر آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ ان میوٹ کر لیجیے اپنے آپ کو. آپ جی جو نیکسٹ یاسر آپ کی آواز نہیں آ رہی, ابھی ہم بعد میں لیتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے جب تک ہم سوال پوچھتے ہیں. کامران چوہان صاحب. جی گورنر صاحب مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ ہم نے کین یو ہیئر می؟ جی آ رہی آواز. جی گورنر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ دو چیزوں پر اکثر آپ بات کرتے ہیں, ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور دوسرا سستے گھروں کے حوالے سے نا, مگر ایک چیز مسلسل دیکھی گئی ہے, اس حوالے سے بہت ساری کمپلینز آتی ہیں, اس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کو بھی بارہا آگاہ کیا گیا اور
بالخصوص جو بینکس جو ہیں وہ اپلیکیشن کو پروسیس نہیں ہونے دیتے, اور اس کے علاوہ جو اس کی ویلیویشن کا معاملہ ہے اس پر بھی تھرڈ پارٹی آ جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اس سے جو آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ شاید اچیو نہیں ہو رہا, جبکہ آج آپ نے فگر کوٹ کیے ہیں, مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فگر کم ہیں اگر بینکوں پر اس حوالے سے مانیٹرنگ کو مزید بہتر کیا جائے؟ جی نیکسٹ کوشچن آپ پبلک نیوز سے, آئی تھنک کاشف آپ ہیں اس طرف. اوکے, یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, ہم نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں. کاشف آپ پلیز سوال پوچھیے. میوٹ تو نہیں ہو؟ السلام علیکم سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی دو اسکیمیں, ایک ہیلتھ سیکٹر کے لیے اور دوسری تھی امپلائرس کے لیے. ان دونوں اسکیموں کا مقصد یہ تھا کہ جاب سے لوگوں کو نہ نکالا جائے, روزگار کو تحفظ ملے. اس طرح جو ہیلتھ کیئر سیکٹر کے لیے اسکیمیں تھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ کووڈ کے دوران جو ہیلتھ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں. اربوں روپے کی فائنینسنگ ان دونوں سیکٹرز میں کی گئی. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے امپلائرز ہیں, ایسے بہت ساری انڈسٹریز ہیں جنہوں نے ان اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود لوگوں کو روزگار سے نکال دیا. دوسری طرف وہ ہسپتال ہیں جو لوگوں سے بہت زیادہ چارجز وصول کر رہے ہیں. خود میری والدہ ہاسپٹلائز تھی تو ہر وزٹ کے اوپر, پیشنٹ کے ہر وزٹ کے اوپر ڈاکٹر اور جو طبی عملہ تھا وہ پی پی ای کٹس کے پیسے ہر پیشنٹ سے وصول کر رہا تھا. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کی کوئی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب اسٹیٹ بینک آئے, آپ ٹرانسپیرنسی کو آپ نے بہتر بنایا. وہ بینک جو کمپلائنس نہیں کرتے ان کے نام آتے ہیں کوارٹرلی منتھلی بیسس پہ. تو کیا ایسے جو امپلائرز ہیں یا ایسے ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے ان دونوں اسکیموں سے فائدہ اٹھایا, اور کتنی انہوں نے فائنینسنگ لی ہے, کیونکہ یہ پبلک منی ہے جس سے آپ ان کو مارک اپ سبسیڈائز کر رہے ہیں, تو کیا ان کی فہرست بھی اسٹیٹ بینک پہ جاری کی جائے گی؟ ایک اور سوال لے لیں اور پھر ہم جی یاسر, اگر آپ دوبارہ سوال پوچھنا چاہیں. یاسر. جی گورنر صاحب, میرا نام یاسر ہے, میرا تعلق نیوز 1 سے ہے. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر جو ہے وہ کافی انٹرسٹڈ ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سیلری اسٹرکچر آپ نے رکھا ہوا ہے خاص طور پہ, تو اس میں بہت سارے لوگ بیٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے کوئی پالیسیز آپ کی سیلریز کے حوالے سے کچھ چینج ہوں گی, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ کچھ اس طرح کی آپ فگرز دے سکتے ہیں کہ جو آپ نے فائنینسنگ کی تھی خاص طور پہ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کو, جس میں کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں یا پاکستان کے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, ان میں کتنے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو جو ہے وہ فائنینسنگ کی گئی تھی تاکہ وہ ڈاؤن سائزنگ نہ کر سکیں. تو یہ ہمیں ذرا بتائیے گا. اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مزید جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کتنا جائے گا, کیونکہ ایکسچینج ریٹ جیسے ہی اوپر نیچے ہوتا ہے تو انفلیشن ریٹ بھی جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتا ہے. تو یہ میرے 3 کوشچنز تھے, اگر آپ اس پہ جواب دے سکیں. تھینک یو سر. 2 سوال اور لے لیتے ہیں. جی, اور پھر اس کو ختم کر سکتے ہیں. جی جشن, آپ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں پی ٹی وی سے. شاہ رخ خان پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویژن سے تعلق. آپ نے بتایا کہ مالیاتی خسارہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, لیکن اس کی ریٹ, اس کی شرح اس طرح سے نہیں ہے جس طرح 2 سال سے ہم نے کیا. تو مالیاتی خسارہ پچھلے 2 سال سے ہم کم بھی لے کریں. پھر آپ نے فرمایا کہ جی ڈی پی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے, پھر ہمارے ریزروس بھی بڑھیں. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ آف انٹرسٹ 7% پہ ہم نے اس کو مینٹین کیا. ہم امید کر رہے تھے کہ شاید اس سے کم ہو, تاکہ اس کو لگتا نہیں کہ اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی, مزید بزنس ہوگا یا اسے مزید کچھ انٹریکشن میں کمی لائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی سر اس میں بول دیجیے گا کہ جو پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کے اندر ریٹ آف انٹرسٹ جو دیا گیا ہے وہ 5 سال تک 5% دیا گیا ہے, جبکہ آپ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ 7% کو فکس کر رہے ہیں. تو باقی جو 2% ہے وہ بینک کے اپنی طرف سے اس کو انکروز کرتا ہے, یا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بینک جو آپ نے بتایا فگرز جو دیے اس کی وجہ سے اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے؟ سر 2 سوال میرے پاس چیٹ میں آئے ہیں. جی, تو ایک ریاض اینڈی پوچھ رہے ہیں کہ جیو ٹی وی سے, ماضی میں اسٹیٹ بینک کا موقف رہا ہے کہ ہمیں قرض نہ بڑھانے والے انفلوز چاہیے, کیا یہ موقف بدل گیا ہے؟ اور اسی طرح سے ایک اور سوال سلمان صدیقی پوچھ رہے ہیں جو ایکسپریس ٹریبیون سے تعلق ہے جن کا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از یور آؤٹ لک آن امپورٹس اینڈ انفلیشن. تو یہ جو آخری سوال ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ جو
इसी ऑर्डर में चलते हैं until the first question. तो देखें, ये जो सबसे लास्ट सवाल था कि हमारी इंपोर्ट्स की क्या आउटलुक है और इन्फ्लेशन की क्या आउटलुक है, तो इस पे देखें जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर करती जाएगी और हमारे जीडीपी ग्रोथ बढ़ता जाएगा, तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंपोर्ट्स की ग्रोथ में इजाफा होएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि ये 2 से 3% जीडीपी का जो एक हमारा एस्टिमेट होगा ऑफ सस्टेनेबल लेवल्स ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं जो हम देख रहे हैं इंपोर्ट ग्रोथ आएगी हमारी मईशत में हमारी रिकवरी की वजह से। मैं ये साथ अर्ज करना चाहूंगा कि इस दफा जो इंपोर्ट रिकवरी आ रही है, इसकी जो क्वालिटी है वो पहले से बेहतर है, और उसकी एक वजह ये है कि इसमें जो मशीनरी की इंपोर्ट जो है उसका भी एक कंपोनेंट है। और पिछली दफा जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी थी और उसमें मशीनरी की इंपोर्ट बढ़ी, तो एक उसका हिस्सा काफी हद तक सिर्फ सीपेक रिलेटेड था, यानी कि जो पावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा वो कॉन्सेंट्रेटेड था। लेकिन इस दफा जो हम देख रहे हैं जो मशीनरी आ रही है वो काफी डाइवर्सिफाइड आ रही है अक्रॉस मैनी डिफरेंट सेक्टर्स। तो उससे मुराद ये है कि जो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होगा। और कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग सेक्टर्स हैं, तो उससे भी हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होएगा, क्योंकि अब हम वो चीजें बना सकेंगे कि शायद पहले जो हम ज्यादा अमाउंट्स में इंपोर्ट कर रहे थे। जहां तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, तो ये हमने एस्टिमेट किया हुआ है और ये हमने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 से 9% तक होगी इस साल। और मैं साथ साथ ये जिक्र करना चाहता था कि अगर आप स्टेट बैंक की इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग की परफॉर्मेंस देखें, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में जो हमने रेंज अनाउंस की इन्फ्लेशन की साल के शुरू में, जो साल में इन्फ्लेशन आई वो उसी रेंज में तकरीबन फिस्कल ईयर 20 के शुरू में 1920 के शुरू में हमने इन्फ्लेशन रेंज अनाउंस की कि 11 to 12% आई, और जो वो आउटटर्न हुई वो थी 10.7%, यानी कि तकरीबन उसी रेंज में जो हमने फोरकास्ट की थी। फिस्कल ईयर 21 जब शुरू हुआ तो तकरीबन 1 साल पहले हमने अनाउंस किया था कि हम देख रहे हैं रेंज 7 से 9%, और उसकी जो आउटटर्न हुई वो हुई 8.9% इस पिछले फिस्कल ईयर में। तो कहने की मुराद ये है कि जो हमने पहले जो हमने एस्टिमेट्स दिए हुए हैं और जो आउटटर्न्स हुई हैं वो उसी रेंज में आई हैं। और ना सिर्फ ये इन्फ्लेशन के लिए, बल्कि अगर आप करंट अकाउंट में भी देख लें तो फिस्कल ईयर 20 में हमने प्रोजेक्ट किया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, रेंज करेगा 2 to 3% ऑफ जीडीपी। ये हमने फिस्कल ईयर के आगाज में कहा था, और इसकी जो आउटटर्न हुई वो ही 1.7%, यानी कि जो हमने रेंज की थी तकरीबन उतना या उससे थोड़ा सा कम। इसी तरह पिछले साल, अभी ये जो फिस्कल ईयर 21 खत्म हुआ है, इसके शुरू में हमने कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट की जो रेंज है वो 0 to 1% होगी, और जो आउटटर्न हुई वो 0.6, यानी कि बिल्कुल उसके दरमियान। तो इस दफा जो हमने रेंज अनाउंस की है 7 से 9% तक महंगाई की, ये पास्ट परफॉर्मेंस बताने का मकसद ये था कि थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंशाल्लाह इसी रेंज में या इससे कम महंगाई इस साल की रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2-3 सवाल और थे जो मैं कोशिश करूंगा कि सारों के जवाब दे दूं। अगर कोई मिस कर गया हूं तो आई आस्क माय अदर कॉलीग्स टू चिप इन एज वेल। एक सवाल ये था कि हाउसिंग पे जो ये जो मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, इसमें 5% पे इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारा पॉलिसी रेट 7% है। तो इसमें आपसे जो मैं आपको नुक्ता बयान करना चाहता था वो ये था कि ये 5% इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही है ताकि जो छोटे तबके के जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, वरना ये मुमकिन ना होता। तो इसका पॉलिसी रेट से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर ये कम है तो ये इसलिए है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो छोटे तबके के लोगों के लिए सपोर्ट करे, और इसमें कोई और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो घर का जो साइज है उसको, उस पर रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि सिर्फ छोटे छोटे घर खरीदते हैं, और हम चाहते हैं कि कोई अगर ऐसी स्कीम दी जाए तो उसमें अब्यूज ना हो। और एक ये सैलरी का सवाल आया था, सीमा साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी? जी, तो एक सवाल आया था कि सैलरी से लिंक होता है कि कितना लोन मिल सकता है। जाहिर है हमने इस स्कीम में कोई सैलरी की हद नहीं है, जैसे अभी गवर्नर साहब ने बयान भी किया कि ये तो वो भी उनके लिए भी अवेलेबल है जिनकी सैलरी कोई फॉर्मल नहीं है,
उनको सिर्फ ये दिखाना, एक ये चीज बैंक जरूर देखते हैं कि जो किस्त बनती है इसकी, ये लोन की जो किस्त बन रही है माहाना, वो इसकी देने के काबिल है कि नहीं, तो वो बैंक जरूर देखेंगे, मगर सैलरी की कोई इसमें हद नहीं है। और जब आप जो कह रहे थे कि बैंक क्या इस बार ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे, नहीं, उनकी बहुत सख्त मॉनिटरिंग है, ये नहीं होगा, वो पूरी उसका ऑडिट होता है, बहुत सख्त मॉनिटरिंग है। एक और सवाल था एक साहब का कि लोगों की कंप्लेंट्स बहुत है। हमने अपना स्टेट बैंक ने भी कंप्लेंट पोर्टल बनाया हुआ है, प्लीज हम लोगों को ये चाहेंगे कि वो उसको अप्रोच करें, वहाँ अपनी कंप्लेंट्स बताएं, और हम उनको हैंडल भी कर रहे हैं। और हमारी जो 16 ब्रांचें हैं वहाँ हेल्प डेस्क भी हैं। तो ये जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा, ये 0 से शुरू हुआ था। जब ये अक्टूबर में हुआ था तो 6 महीने तक ऑलमोस्ट ना होने के मुताबिक लोन थे, मगर अगर आपने अब देखा कि 45 बिलियन के अप्रूवल हो चुके हैं, तो अब आप देखेंगे कि आइंदा 3 महीने 6 महीने में ये बहुत बढ़ेगा भी, और बैंकों को अब टारगेट भी दिए गए हैं, तो इसमें फर्क भी आएगा। शुक्रिया सीमा साहबा। तो मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था कि ये जो आपका रिलेटेड सवाल था, देखिए जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमेशा जब आप कोई नई चीज शुरू करते हैं तो पहले लोगों को उससे कंफर्ट फैक्टर थोड़ा उनका बढ़ाना होता है, और बैंकों ने भी अगर कोई चीज पहली दफा ना की हो तो उन्होंने भी अपने सिस्टम्स लाने होते हैं कि जिसको वो आगे लेके चलें। अब हाउसिंग में ये जो सारे इनिशिएटिव्स हम ले रहे हैं, इसी वजह से ये जो आदाद शुमार आपके सामने बयान किए गए, ये मुमकिन हुआ है। तारीख में कभी ऐसे पहले इस किस्म के लोन के साइज के लिए और इस किस्म के रेट पे ये मुमकिन नहीं था। अब पाकिस्तान में जब से हमने ये 2-3 महीने में ही इसमें इतना मोमेंटम आया है, ये 6 बिलियन के कर्जे डिसबर्स हो चुके हैं इन लोगों को, तो जाहिर है कुछ लोगों को मिल रहे हैं, और आप जिस रफ्तार से ये डिसबर्स हो रहे हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। और अगर आप हमारे स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखें तो आप देखेंगे कि जो हमने सर्कुलर्स निकाले हैं, मसलन एक और चीज हमने लागू की है बैंक पे कि अगर कोई बैंक में एप्लीकेशन डालने जाता है हाउसिंग लोन के लिए इस स्कीम के तहत, तो उसको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगा। ये हमने बैंक पे लागू की कि ताकि उसके पास कोई जरिया हो कि अगर वो कोई फॉलो अप करना चाहे तो फिर उसको पता लगे कि उसकी एप्लीकेशन का क्या बना, और फिर वो उसके जो स्टेटस है उसके बारे में जानना चाहेगा। हमारा स्टेट बैंक का ये एक बड़ा बुनियादी हदफ है कि इस स्कीम को हमने कामयाब करना है, और इंशाल्लाह बैंक के साथ मिलकर आप देखेंगे कि हर महीने इसमें इजाफा होगा जिन लोगों को ये कर्जे मिल रहे हैं। इसी तरह एक और सवाल तो ये था कि रोशन डिजिटल अकाउंट में शुरुआत में कोई दिक्कतें आई, तो मैं मुर्जा साहब से कहूंगा अगर थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दें कि हमने क्या मेजर्स लिए। और सिर्फ एक आपको मैं ये चीज बता दूंगा कि ये लाखों की तादाद में अकाउंट खोल ना सकते होते अगर वो काफी सारे मसाइल हल नहीं हो चुके। लेकिन मुर्जा साहब आप थोड़ा और इसमें बता दें। जी गवर्नर साहब, थैंक यू जी। ये रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में जो सवाल था, मैं ये आपको बता दूं कि देखिए 10 महीने हुए हैं तकरीबन इस स्कीम को हमें लॉन्च किए हुए, और जो रिस्पांस आया है ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से और जो बैंकों ने परफॉर्मेंस दिखाई है वो मेरा ख्याल है हम सब की एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है। तकरीबन 2 लाख अकाउंट खुल चुके हैं, 170 ममालिक से ये अकाउंट खुल चुके हैं, और $1.8 बिलियन का आ जाना पाकिस्तान के अंदर 10 महीने के छोटे से अरसे में, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इंशाल्लाह और भी ये बेहतर होगा। लेकिन शुरू में वाकई थोड़े से मसले मसाइल थे, जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा जब भी कोई नया काम करते हैं उसमें आते हैं, लेकिन अब जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, और रोज हमें रिपोर्ट मिलती है शाम को कितने अकाउंट खुले, क्या मसले मसाइल आए लोगों को, गवर्नर साहब खुद उसको देखते हैं। हम हर महीने मीटिंग करते हैं बैंक के सीईओज के साथ कि इसको और कैसे हम बेहतर करें, तो जो भी सजेशंस लोगों के आते हैं उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, इसीलिए आप रिजल्ट्स अभी तक देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि रोशन डिजिटल अकाउंट का अभी इंशाल्लाह और भी काफ़ी फ्यूचर इसको बहुत हम ब्राइट देख रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हमने ये नहीं किया कि एक स्कीम को लॉन्च करके उसको भूल गए, हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। थैंक यू मुर्जा साहब। अब आखिरी में एक ये सवाल था कि जो हमने हेल्थ सेक्टर और एम्प्लॉयज़ को जो स्कीमें दी, इसकी मॉनिटरिंग वगैरह कैसे हो रही है। तो देखिए मैं इसमें सबसे पहले तो बयान करना चाहता हूं कि जब से हमने कोविड में मेजर्स दिए तो हमने ट्रांसपेरेंटली अपनी वेबसाइट पे इनको हर हफ्ते अपडेट करते हैं कि इसमें कितना इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, सामने ही मेन लैंडिंग पेज पे आपको लिंक मिलेगा कि जो हमने कोविड में मेजर्स दिए। खासकर जो एम्प्लॉयज़ के लिए हमने स्कीम दी वो ये थी कि उनको सस्ता वर्किंग कैपिटल मिलेगा,
اگر وہ اپنے امپلائیز کے روزگار کو برقرار رکھیں. اور اس کو ہم نے مانیٹر ایسے کیا ہے کہ کافی سارے تو قرضہ لینے والے ایسے ہیں جن کی سیلریز ڈائریکٹ ڈپازٹ ہوتی ہیں ان کے امپلائیز کے اکاؤنٹ میں, تو وہ تو بینک ڈائریکٹ مانیٹر کر سکتا ہے کہ اس بینک نے اسی رفتار سے سیلریز کو ڈسپرس کرتا رہا, اور یہ بینک پہ لاگو ہے جس نے اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کیا. جہاں پہ ڈائریکٹ ڈپازٹ نہیں تھا تو وہاں پہ جو قرضہ لینے والا ہے اس سے ایفیڈیوٹ لیا گیا تھا کہ آپ اپنے امپلائیز کی لسٹ بتائیں اور ان کے CNICs وغیرہ بتائیں جن کی جو آپ کے پے رول پہ تھے اور جن کا آپ نے پے رول برقرار رکھا, تاکہ ہم, اور یہ بینک پہ لاگو ہے کہ وہ چیک کرے کہ یہ قرضہ اسی لیے گیا ہے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ دے سکیں. اسی لیے جو ہسپتالوں کی اسکیم تھی وہ آپ کو قرضہ تب ہی ملتا تھا ایک بینک کو ایک ہسپتال سے کہ جب وہ دکھاتا تھا کہ یہ جو وہ قرضہ لے رہا ہے یہ ہسپتال بنانے کے لیے لے رہا ہے. اور ہسپتال تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بینک جب اس کے لیے قرضہ دیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا سول ورکس ہو رہا ہے, اور اس کے لیے اگر کوئی اس میں آلات یا کوئی مشینیں یا کوئی لیبارٹری کی اکوپمنٹ باہر سے آ رہی ہے تو وہ بینک کے لیے اس کو اسیس کرنا بہت آسان ہو. عابد صاحب اس کے ساتھ آئی تھنک ہمیں پریس کانفرنس کو اختتام پہ لے آنا. جی تھینک یو, بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی پریس کانفرنس آپ سن رہے تھے. اس پریس کانفرنس میں مانیٹری پالیسی, تجارتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے بات کی گئی. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے ملک میں پالیسی ریٹ 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. پالیسی ریٹ کو 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ صنعتوں کے فروغ کے لیے کیے. 7% پالیسی ریٹ برقرار رہے گا. افراط زر کی شرح 9.7% سے کم ہو کر 8.9% پر آ گئی ہے, اور گزشتہ مالی سال کے اختتام پر اقتصادی شرح نمو تقریباً 4% رہی.